دوستو آغا ساجد کی طرف سے آداب قبول فرمائیے۔ سارا ملک لاک ڈاؤن ہے، آپ باہر نہیں جا سکتے، ڈبل سواری پر پابندی ہے اور پولیس بیچاری کو حکم ہے کہ جو بھی سڑک پہ نظر آئے اسے ڈنڈے مارو، مرغے بناؤ، بچوں کو بوڑھوں کو سڑکوں پر ذلیل کیا جا رہا ہے، کئی معزز لوگوں کو باعزت کیا گیا ہے، دکانیں، کاروبار، اسکول، کالجز، ہر چیز بند ہے، دفعہ 144 آپ نے لگائی ہوئی ہے اور ابھی بھی یہ گردان جاری ہے کہ میں لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بھئی کوئی دماغ خراب ہے آپ کا؟ لاک ڈاؤن کسے کہتے ہیں؟ کوئی بندہ، کوئی مزدور بیچارہ کوئی کام نہیں کر سکتا، گھروں میں بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، تنہائی ہے، بچے تنگ ہیں، والدین پریشان ہیں اور معاشرتی بے حسی اپنے عروج پہ ہے، بھائی بھائی کو نہیں پوچھ رہا ہے، کوئی کسی کا فون پہ پتہ لینا گوارا نہیں کرتا، اور آپ نے جو کام کرنے والے ہیں وہ آپ کام کر نہیں رہے ہیں۔ طوطے کی طرح کئی دنوں سے یہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ بھئی لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہے، لاک ڈاؤن نہیں کریں گے۔ کوئی نشہ کیا ہوا ہے، کوئی سارا سوشل میڈیا، ساری دنیا چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ بھئی آئسولیشن میں رہیں، آئسولیشن میں رہیں۔ جن علاقوں میں یہ کرونا کے کیسز ہیں وہ لوگ آئسولیشن میں رہیں۔ ادھر آپ نے غریبوں کو ریلیف پیکج دیا ہے کہ بھئی جاؤ چند مخصوص لوگوں کے ڈیروں پر اور وہاں جا کر آپ فارم بھرو، وہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور یہ مخصوص سیاسی لوگ فارم بانٹ رہے ہیں تاکہ آپ کا ووٹ بینک مینٹین رہے۔ ان حالات میں بھی ووٹ کی پڑی ہوئی ہے۔ خدا کا خوف کرو یار، دیکھو تو صحیح کہ لوگ وہاں پہ گروہوں کی شکل میں، جتھوں کی شکل میں لپٹ رہے ہیں، جھپٹ رہے ہیں، وہ جیسے کہ کوئی آٹا گھی فری مل رہا ہو۔ کدھر گئی وہ آئسولیشن؟ کیا یہ رولز کی وائلیشن نہیں ہے؟ کیوں بیوقوف لوگوں کو بنا رہے ہیں؟ اللہ جانے کون سے ایڈوائزر ہیں آپ کے، کہاں بیٹھ کر کیسے کیسے لوگ آپ کو کس قسم کے مشورے دے رہے ہیں۔ پہلے کیا کیا آپ کے ایڈوائزر نے؟ سارے زائرین بیچارے بغیر ٹیسٹ کے ایران سے ملک میں داخل کر دیے، سارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس طرح سے مدد کرتے ہیں عوام کی؟ دنیا میں کسی ملک میں کبھی کوئی ایسا ہوا ہے یا ہو رہا ہے؟ یہ تو بالکل ایسی ہے کہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ بھئی یوم حشر والے دن ہر ایک کو ایک پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا، اور پل کے بارے میں بتا رہے تھے کہ بال سے بریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ تو بار بار یہی جملہ بول رہے تھے کہ جی بال سے بریک ہے اور تلوار سے تیز ہے اور اس پہ سے گزر کر جانا ہوگا۔ وہ ایک بیچارہ پٹھان کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا مولوی صاحب یہ پل کے بارے میں ذرا پھر بتائیے۔ انہوں نے کہا جی بال سے بریک ہے اور تلوار سے تیز ہے اور اس پہ سے گزر کر جانا ہوگا۔ تو وہ پٹھان کہنے لگا جی یہ تو نال گان والیاں گلاں ہوئیاں، تو یہی حالات کے ریلیف کا ہے۔ مثلا خدا کا نام لیں، اس طرح سے آپ ریلیف دے رہے ہیں لوگوں کو؟ اس طرح سے جو مسائل پیدا ہوں گے، بیماری اور پھیلتی جائے گی۔ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اس کو کنٹرول کر لیں۔ انٹرنیٹ ہے، نیٹ کی دنیا ہے، آئی ٹی ہے، ضرورت کیا ہے فارم کی؟ پہلے آپ نے کیا لوگوں کے لیے سہولیات دی ہیں ہاسپٹلس میں؟ بیڈ لگا دیا ہے
اور میرا اسٹوڈنٹ ہے بیچارہ کرونا کا پیشنٹ ہے، میری اس سے ابھی بات ہوئی، وہ کہتا ہے سر ڈاکٹر آتا ہے 10 فٹ دور کھڑا ہو کے مجھے پوچھتا ہے 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ کہ بھائی ٹھیک ہو، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، تو چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو کھانا دیتے ہیں سر، یہ میں وہ فرانس سے آیا ہے، وہ کہتا ہے سر جو کھانا دیتے ہیں میرے کتے بھی نہیں کھاتے، میں اپنا کھانا منگواتا ہوں، اپنا پانی منگواتا ہوں، میں نے تو کبھی یہ پانی پیا ہی نہیں ہے پاکستان کا۔ دیکھیے کوئی حالات ہیں آپ کے، کوئی لوگوں کو تنگ کر مارا ہے، ریلیف دینا ہے تو سیدھی سیدھی بات کرو، لوگوں کو بجلی گیس کے بل معاف کر دو، نہیں معاف کر سکتے 2-3 ہزار روپے کا ریلیف دے دو، کسی کا 500 آتا ہے، کسی کا 600 آتا ہے، ان کو 3 ہزار کا ریلیف دے دو، 3-4 ماہ تک جب 3 ہزار پورا ہوتا ہے تو ان کو ریلیف مل جائے، گیس میں دے دو، بجلی میں دے دو، ٹیکسیز جو اس کے اوپر ہے بل پہ وہ معاف کر دو، یہ ہے ریلیف۔ یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو چیز 50 روپے کی ہے اس میں 30% 40% آپ لوگوں کو ریلیف دے دو، یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس میں کون سی دیر لگتی ہے، کون سی اس پہ میٹنگ کرنی ہے، آپ نے سمپل ایک آرڈر ہے وہ اور نوٹیفیکیشن جاری کر دو۔ لنگر خانے آپ بنانا چاہتے ہیں بھی بناؤ، وہ بناتے بناتے لوگ بھوکے مر جائیں گے، آپ لوگوں میں فارم بانٹ رہے ہو، ہمیشہ لوگوں کو عوام کو فقیر بکاری سمجھایا اور سمجھتے رہیں گے، لوگوں کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ اگر کچھ آپ نے کرنا ہے تو پارلیمانی کمیٹی بنائیں جس کے زیر اثر یہ سارا کام ہو، آپ ضد چھوڑیں بھئی یہ ملک آپ کا تھوڑا ہے، آپ کے اپنے بچے محلوں میں رہ رہے ہیں باہر کے ملکوں میں، اربوں خربوں پتی ہیں، آپ سارا دن دوسروں پہ کیچڑ اچھالتے رہتے ہو، یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ ان سے وہ لڈو کے سانپ والی گیم کھیل رہے ہو، ایسے کرتی ہیں حکومتیں۔ پچھلی حکومتوں میں دیکھیں کیا ہوا، کبھی سستی روٹی اسکیم ہے، کبھی آشیانہ اسکیم ہے، کبھی پیلی ٹیکسی اسکیم ہے، سب کا بیڑا غرق ہوا، کوئی جنگلہ بس سروس ہے، کوئی ہی کامیاب ہوئی؟ کہ جب بھی آپ نے کسی بھی پروگرام میں کسی ایک مخصوص پارٹی کو لگایا اس کا بیڑا ہی غرق ہوا، اور اگر یہ بھی پروگرام فیل ہو گیا تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا نقصان ہوگا۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں کہ مخصوص پارٹی کے چند لوگوں کو اوپر لانے کے لیے یہ سارا نظام ان کے آپ حوالے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے سندھ کو دیکھ لیجئے، لاکھ آپ اختلاف کریں ان سے، آپ کو نہیں اچھے لگتے، ان کی شکلیں اچھی نہیں لگتی، نہ لگیں، لیکن دیکھیں اس نے کیا کیا ہے، اس نے سندھ ریلیف فنڈ کا چیئرمین کس کو بنایا، فیصل ہی کو، سارا سسٹم اس کے حوالے کر دیا، وہ پاگل ہیں، مینٹل ہیں وہ سارے، اور آپ ہی سمجھدار ہیں۔ یہ کاغذوں سے باہر آئیں، پریکٹیکلی سوچیں، ساری اپوزیشن کو، سارے اسٹیٹ ہولڈرز کو، سارے تھنک ٹینکس کو، تاجروں کو، محب وطن صحافیوں کو، اتنے قابل لوگ ہیں اس ملک میں، فوجیوں کو ساتھ لے لیں، وہ میں تو حیران ہوں کیسی میٹنگ آپ کر رہے ہیں کہ، اور کب کریں گے آپ ان لوگوں کو کٹے، جب پورے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ وہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ ایک حکومت تھی تو ان کا رواج تھا جب کوئی بادشاہ مر جاتا تو وہ سارے صبح صبح جا کے فصیلے شہر کے باہر کھڑے ہو جاتے اور جو پہلے آتا اس کو بادشاہ بنا لیتے۔ تو ایک فقیر آ گیا صبح صبح، اس کو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بادشاہ سلامت ہو، اس کو پکڑ کے لے آئے، بادشاہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا جناب بادشاہ سلامت، بتائیے ملک کا نظام حکومت چلائیے۔ تو اس نے پہلا حکم دیا جی حلوہ شلوہ پکاؤ، خود بھی کھاؤ لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ انہوں نے حلوہ پکایا، خود بھی کھایا، لوگوں کو بھی کھلایا۔ انہوں نے کہا جی اور جناب اس کے بعد اور فرمائیے۔ انہوں نے کہا جی ختم ہو گیا، جی ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا پھر حلوہ پکاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ۔ اور ساتھ والی بادشاہ کا جو ریاست تھی اس کا حکمران بڑا ذہین تھا، اس نے کہا یہ تو الو کے پٹے سارا دن حلوہ کھا رہے ہیں اور حلوہ بیچ رہے ہیں، بنا رہے ہیں اور بیچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس نے فوجوں کو تیاری کا حکم دیا۔ وزیروں نے کہا جناب وہ ساتھ والا ملک جو ہے وہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، حکم دیں کیا کریں؟ کہا جی حلوہ پکاؤ اور فوج کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ۔ اور فوج آ گئی۔ انہوں نے کہا جناب فوج ان کی ملک میں انٹر ہو گئی ہے، اب کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جی اب یہ ہے کہ لوگ بھوکے ہیں، ان کو حلوہ کھلاؤ، مجھے بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ۔
اور محل پہ آ گئے. انہوں نے کہا جی محل پہ فوج آ گئی ہے, قبضہ ہو گیا, اب کیا کریں؟ اس نے کہا جی وہ لاؤ میری وہ جھولی, وہ میرا کمبل, وہ میرا پیالہ, اور میرا وہ ڈنڈا ایسا, تم جانو اور تمہارا ملک جانے. ہم تو حلوہ کھانے والے لوگ تھے, حلوہ کھایا اور اپنے راہ لی. تو یہی حال ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. بھائی آپ کوئی سینس سے کام لیں, تسی جانو تہاڈا ملک جانے. بھائی یہ خدا کے لیے آپ کوئی عملی قدم اٹھائیں. یہ وطن, یہ ملک ہم سب کا ہے. ہمارے سوچیں آپ, یہ جن یونین کونسلز میں آپ مشکل کیا ہے؟ ایف آئی اے والوں سے ڈیٹا لیں, نادرا کو دیں اور سارا ریکارڈ چیک کر لیں. جس یونین کونسل میں کوئی 10-12 بندے ہیں, کوئی ایران سے آیا, کوئی سعودیہ سے آیا, کوئی فارن کنٹری سے آیا, آپ انہیں اٹھا لیں. پوری یونین کونسل آئسولیٹ ہو گئی ان لوگوں سے. لوگوں کو لاک ڈاؤن کیا مخالفت کر رہے ہیں, تو فری رینٹ دیں لوگوں کو. اسکولز بند ہیں, کالجز بند ہیں, دکانیں بند ہیں, کاروبار بند ہے, کوئی باہر نہیں نکل سکتا, کوئی باہر جاتا ہے ڈنڈے مارتے لوگوں کو. تو ایسی یونین کونسلز کو جہاں پہ کوئی ایسی نہیں ہے خدشہ, ان کو اوپن کریں, 2-4 گھنٹے کے لیے اوپن کریں, اسکولز کھول دیں, 8 بجے سے 10 بجے تک کر دیں, لوگوں کو ریلیف مل جائے, سرکل چلے. پرائیویٹ سیکٹر میں لاکھوں ٹیچرز ہیں بیچارے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. آپ ابھی تک کوئی سسٹم یہی بھی نہیں آپ کر سکتے, تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ کوئی عملی قدم اٹھائیں. لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, واچ کر رہے ہیں, پاگل نہیں ہیں, ہوش کے ناخن لیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.